علیکم، میں ہوں ایمی خان۔ میں ہر اس جگہ پہ ہوتی ہوں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ بات کی جائے، جہاں کہتے ہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے، اور میں ہر اس در پہ دستک دے رہی ہوتی ہوں جہاں پہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کو کیا معاملہ ہے کراچی اور کراچی کے رہنے والوں کے لیے۔ کچھ علاقے، کچھ جگہیں، کچھ ایسی بستیاں مخصوص کیوں کر دی گئی ہیں، کیوں ان کو کراچی کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا، وہاں کے لوگوں کو کیوں مشکلات ہیں جاب ملنے سے لے کر تعلیم سے۔ کراچی کو ایک بلینڈڈ سٹی کیوں نہیں کہا جاتا، جہاں ہر قوم آتی ہے، بستی ہے، رہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہر جگہوں کے حساب سے اپنے آپ کو انہوں نے بانٹا ہوا ہے۔ کراچی کا وہ کوئی بھی کونا ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہ کوئی بھی ٹاؤن نازن جو یہ دعویٰ وعدہ کرتے ہوئے کہ ہم نے اس حصے کو چمکا دیا ہے، وہاں کے لوگوں کی سنوائی ہو گئی۔ میں وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ کیمرہ لے کے پہنچ جاتی، اور آج بھی ایک ایسی ہستی کو جنہوں نے یہ باتیں نہ صرف یہ کہا بلکہ کر دکھایا، ایک ایسے ایریا پہ، ایک ایسی جگہ پہ کام کیا جو کراچی سے شاید نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ذہن بناتے ہیں۔ ملواتے ہیں آپ کو جناب، میں سب موجود ہوں پبلک شو میں، ڈسٹرکٹ کیماڑی TMC ولدیا ٹاؤن۔ میرے ساتھ موجود ہے عبدالکریم استانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت شکریہ ہے آپ نے وقت دیا۔ کہاں سے شروع کیا یہ سلسلہ، کیا کیا مشکلیں، کہتے پریشانی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدیہ ٹاؤن اصل میں ایک بارڈر ایریا ہے جہاں سے بلوچستان اور جو مین شاہراہ ہے ہب ریور روڈ، یہیں سے بلدیہ ٹاؤن سے ہوتے ہوئے یہاں سے ہم آپ کو افغانستان، ایران اور پورے بلوچستان کا جو راستہ ہے وہ یہیں سے نکلتا ہے۔ ایک اس لحاظ سے وہ ایک دور میں کافی ایک ٹائم تھا جب یہاں پر اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں کہ بلدیہ کافی بیکورڈ ایریا ہے، لیکن آپ آئی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی ٹیم نے بھی دیکھا ہوگا، یہ تقریباً آپ لوگ پورے شہر کے اندر ہی موجود ہے، اور یہاں سے شہر سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے فاصلے پر یہ ٹاؤن موجود ہے۔ جو تقریباً ہمارے پاس سب سے پہلے تو بلدیہ ٹاؤن میں آپ کی تھوڑا سا اس کی ہسٹری بتاتا چلوں کہ بلدیہ ٹاؤن یہ سب سے پہلے بلدیہ ٹاؤن کے اندر تقریباً 20 لاکھ کی آبادی ہے، جس میں 13 یونین کونسل ہیں، اور ہر یونین کونسل کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو یہاں پر ہمارے آنے سے پہلے بھی کافی ایشوز تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ان ایشوز کو سولو کر دیا ہے یا ان ایشو کو ہم نے سارٹ آؤٹ تقریباً کر لیا ہے۔ اس میں تقریباً ہم نے ہمارے آنے کے ساتھ ہی یہاں سب سے پہلے مین ایشو ہوتا تھا پانی کا، سب سے جو بڑا مین ایک کرائسس تھا بلدیہ ٹاؤن۔ اصل میں بلدیہ ٹاؤن یہاں آخر میں جیسے HTM لائن آتی ہے ہب ڈیم سے، تو یہ بلدیہ ٹاؤن آخری حصہ ہوتا ہے اس لائن کا جو جہاں پر پانی پہنچتا ہے، اور یہاں پہنچتے پہنچتے کافی بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ اس میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ تھے، اس کے علاوہ یہاں پر غیر قانونی ڈیم بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کافی مقصد یہ ہے کہ بڑی مشکلات کے بعد یہاں بلدیہ ٹاؤن کے عوام کو پانی ملتا تھا۔ تو اس سے پہلے ہم سے پہلے تقریباً پانی کا دورانیہ یہاں پر تقریباً 36 گھنٹے تھا، تو ہمارے آنے کے بعد ہم نے اس میں بہتری لائی، تقریباً اس کو 60 گھنٹے تک اب شیڈول کر دیا گیا ہے، اور آج کے دن بھی تقریباً وہاں بلدیہ میں پانی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بلدیہ ٹاؤن کے اندر بہت سارے ایشوز یہ تھے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلدیہ ٹاؤن کے اندر وہ ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی جو بلدیہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اس سے پہلے تقریباً جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے میں آپ کو بتاتا چلوں، پیپلز پارٹی نے یہاں سے 13 یونین کونسلیں ون کی ہیں، اور 13 یونین کونسل میں پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس فرسٹ ٹائم آیا ہے، اس سے پہلے دوسری جماعتوں کے پاس تھا۔ تو انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہاں بلدیہ کی جو ڈیولپمنٹ تھی، جو بلدیہ کے اندر جو ترقیاتی کام تھے، وہ فنڈ تھے، وہ نہیں لگائے گئے، اور کافی بلدیہ کو بیکورڈ دھکیل دیا گیا، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے بلدیہ کو محرومیوں کی طرف انہوں نے دھکیل دیا۔ ابھی الحمدللہ ہم آئے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے، اور تقریباً پورے بلدیہ ٹاؤن کے ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور بلدیہ ٹاؤن کے عوام کو، بلدیہ ٹاؤن کے جو عوام ہیں ان کی مشکلات کو ہم کم سے کم کریں۔ اور بلدیہ ٹاؤن کی آبادی کے مطابق میں آپ کو یہ بتا دوں، یہاں متوسط طبقے کی آبادی ہے، اور تمام لوگ شریف اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہاں پر آبادی مختلف زبان بولنے والوں پر مشتمل ہے، جس میں آپ کو پورا منی پاکستان آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ اردو اسپیکنگ بھی ہیں،
पंजाबी भी हैं, हर बलोच, ज़बान हर ज़ुबान के लोग यहाँ पर आबाद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुली इस एरिए को में रह रहे हैं और अपनी गुज़र सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर बल्दिया टाउन के अंदर हमने कोशिश की कि हमारे TMC के तकरीबन यहाँ 13 स्कूल हैं। TMC जो एजुकेशन डिपार्ट है हमारा 13 BT1 से लेकर BT13 तक। तो वहाँ पर हमसे पहले वो टीचर घरों में होते थे, यहाँ अपनी उसमें हाज़िरी उनकी अटेंडेंस ना होने के बराबर थी, तो हमने उनकी हाज़िरी यहाँ करवाई। और इसके अलावा वहाँ जो बच्चों की तादाद है उसके लिए भी हमने वहाँ पर मुफ्त किताबें उनको दी। इसके अलावा यहाँ स्कूलों में एक सबसे बड़ा मसला पानी और वाशरूम का था, वो भी तकरीबन हमने तमाम स्कूलों में हल करवाया। इसके अलावा यहाँ पर स्कूलों के अंदर ना डेस्क्स थे, ना वहाँ पर इवन पंखे तक नहीं थे, वो भी हमने उन तमाम स्कूलों को प्रोवाइड कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नेसेसरी नहीं थे। और ये काफ़ी अरसे से स्कूल तकरीबन ये जब से DMC के दौर से स्कूलें थी तो उनमें दोबारा उनकी रेनोवेशन नहीं हुई थी। तकरीबन 50% स्कूलों में हमने उसमें रेनोवेशन का काम किया, उनको वो रेनोवेट किया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बल्दिया टाउन के अंदर 2 डिस्पेंसरी हैं जो TMC ओन करती है, एक UC9 में है और एक UC12 में है। तो उसमें भी तकरीबन ये जो था अमला था उसको हमने वहाँ पर दोनों की रेनोवेशन का काम तकरीबन एक की तो डिस्पेंसरी का रेनोवेशन तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, दूसरे का तकरीबन आखिरी इंशाल्लाह ताला उसकी NIT हो चुकी है, उसका भी काम जल्द होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा बल्दिया टाउन के अंदर हमने एक मुहिम शुरू की ग्रीन बल्दिया के नाम से अपना, उसमें तकरीबन हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला 4 साल के अंदर जो हमारा टेनोर है उसमें हम 10 लाख प्लांटेशन करें, पौधे लगाएं इसमें। और आप लोग आए होंगे यहाँ हब रिवर रोड पे, आपने देखा होगा जो एक टाइम पर एक यहाँ पर मलबा होता था, इसमें कचरा कुंडी बनी हुई थी, तो उसमें हमने उसकी सफाई करवा कर उसमें प्लांटेशन शुरू कर दिए। तकरीबन 10,000 के करीब पौधे हम लगा चुके हैं ऑलरेडी। इंशाल्लाह ताला इसमें इसकी तादाद हम और भी बढ़ाएंगे। हम इस मुहिम को अंदर ले जाएंगे हम 13 UCओं के अंदर, और इस 13 UCओं के अंदर हम इसको शुरू करवाएंगे। हर UC में हमारा प्रोग्राम है तकरीबन 50,000 से लेकर लाख के दरमियान हम प्लांटेशन करें। इसके अलावा बल्दिया टाउन के जो यहाँ पर तकरीबन हमने जो हमारे इलेक्शन के बाद जो हमारा 1 साल का जो पीरियड था, जो एक पहला बजट दूसरा बजट हम पेश कर चुके हैं, इसमें तमाम यूनियन कौंसिल में हमने तकरीबन हर यूनियन कौंसिल में तकरीबन 10 से 12 सेपरे जिसको बोलते हैं NITयाँ वो हमने काम करवाए, जिसमें सेवरेज के काम हैं, जिसमें तकरीबन अपना प्योर ब्लॉक के काम हैं, जिसमें पानी के भी हैं, लाइन के भी हैं। इसमें तकरीबन हर UC को हमने उस लिहाज से डिवाइड किया और हर UC में कुछ ना कुछ हमने यूनियन कौंसिल में हमने काम करवाए। तकरीबन 3,000 के करीब स्ट्रीट लाइटें हमने लगवाई हैं अपने पिछले बजट के अंदर। और इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि अगले बजट में भी हम इसको बढ़ाकर तकरीबन और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम करें, तकरीबन 5,000 के करीब और हम लगा लें। इसके अलावा बल्दिया टाउन के अंदर अनगिनत जो ऐसे काम हैं जो माजी में नहीं हुए, वो हमने कोशिश की है कि हम उसको कर सकें और बल्दिया टाउन को बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से और बेहतर टाउन में हम इसको कन्वर्ट कर सकें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, हमारे पास तकरीबन 200 के करीब NITयाँ हुई हैं लास्ट ईयर। तो ये पूरे कराची के अंदर रिकॉर्ड है, किसी भी टाउन में इतनी बड़ी तादाद में और इतने ज़्यादा काम नहीं हुए जो हमारे इस बल्दिया टाउन के अंदर हुए हैं, जो ना सिर्फ पेपरों में बल्कि हर UCs में ये काम आपको नज़र आएंगे, जो जहाँ ज़रूरत थी कलवटों की वहाँ कलवट बनाई गई, जहाँ ज़रूरत थी पार्क की रेनोवेशन की तकरीबन वहाँ तकरीबन हमने 3 पार्क ऐसे हैं कि जो हमने बनाए, 4 पार्क, और जिसमें तकरीबन 3 के करीब जो पार्क थे उनकी रेनोवेशन का काम शुरू है। जो तजल्ली नूर पार्क है जो ख़वातीन के लिए एक मुख्तस पार्क की गई है, उसमें अभी काम शुरू है। और इसके अलावा तकरीबन इसमें इतनी सारी जितनी भी जो बल्दिया की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, बल्दिया के चेयरमैन वाइस चेयरमैन उन्होंने जो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट थी उनके मुताबिक हम ये अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें
काम हो रहा है। हो रहा है बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे आपके पास 13 यूसी ने, इसमें कहाँ कहाँ आपको लगता है कि हम इस चीज़ का, इस महरूमी का शिकार क्यों था? जी, इस असल में मसला ये है कि बल्दिया टाउन को जिस तरह एक एरिया ऐसा था कि जिसको पहले दूसरी पार्टियां ओन करती थी, लेकिन इस बार जब हम आए हैं तो हमने ये नहीं कहा है कि हमने ये नहीं सोचा भी नहीं है कि बल्दिया टाउन किसी और का है। हम अपना टाउन समझकर इस पे हम काम करवा रहे हैं। पिछले अदवार में इसलिए दीवार से लगाया गया, शायद ये किसी और पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो इसमें हम काम नहीं करवाएंगे, हमें वोट नहीं पड़ेंगे। असल में पिछली जो हुकूमतें थी उनका जो माइंड सेट था कि भाई जो आपके वोटर नहीं हैं उस तरफ आपने जाना ही नहीं है, जो आपके वोटर हैं उनके ऊपर आपने फोकस करना है। तो इसीलिए इसमें काफ़ी एरिया जिसमें हमारा तकरीबन 5 यूसियाँ हमारी एहतियात टाउन के अंदर आती हैं, 4 से 5 यूसियाँ, वहाँ तकरीबन टोटली अपना पश्तून और हज़ारा आबाद है, वो आबादियाँ हैं। तो उन्होंने वहाँ पर फोकस किया ही नहीं। आप जाओगे तो वहाँ पर हालात अब भी हम नहीं कहते कि आइडियल हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। तो वो ये समझकर उन्होंने इस काम नहीं करवाया, शायद हमें वहाँ से वोट ना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर पहले MNA रह चुके थे, शायद अपना फैसल वाडा साहब इसी हल्के से, अब MNA रह चुके थे। वो वसाइल आबी मसाइल जिसको कहते हैं वसाइल, उसके वज़ीर थे। वो चाहते तो बल्दिया टाउन के अंदर हर गली में एक इस तरह का वो ला सकते थे कि उनके पास इतने रिसोर्स थे कि वो नई लाइनें भी ला सकते थे, हर पूरे बल्दिया में पानी सब दे सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने उस टेनोर में, उस वक्त में कुछ नहीं किया बल्दिया टाउन की आवाम के लिए, सिवाय फ़ोटो सेशन के, सिवाय यहाँ बल्दिया में बैठ कर पार्टीज़ की नज़र हो गया, सियासत की नज़र हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकती है कि सियासत की नज़र हो गया। लेकिन अब जो हम आए हैं तो हमें तो ये सोचना नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने काम करना है, अगर डिलीवर करना है तो पीपल्स पार्टी ने करना है। यहाँ पर बल्दिया टाउन के अंदर एक NICVD का बड़ा हॉस्पिटल था, तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली उसमें गए, उसमें मशीनरी उसकी इंस्टॉल करवाई है, सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है। वो इंशाल्लाह ताला जल्द उस पर ऑपरेशनल हो जाएगा, जो 65 बेड पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हमने तकरीबन रिसेंटली 2 हफ्ते भी नहीं हुए उसमें पीपल्स बस सर्विस यहाँ से शुरू करवाई है, यहाँ से लेकर टावर तक। जी, वो अभी भी चल रही है और ये बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से एक बेहतर इक़दाम है। जिस तरह अपना हमारी जो गवर्नमेंट है, मुराद अली शाह साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और जिस तरह उन्होंने हमारी इस एरिया को फोकस किया हुआ है, इस एरिया के लोगों को तरजीह दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में यहाँ कोई महरूमी होगी और इस तरह के कोई मसाइल होंगे। इसमें इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी अपने इसी टेनोर में इन लोगों के तमाम मसले हल करेगी। बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रहीम साहब बहुत सारी जगहों पे तो आप कहाँ पे है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस चीज़ को, एजुकेशन को, सफाई को, हेल्थ को, इस चीज़ को बहुत अभी डिज़ास्टर का सामना है, तो वहाँ आपका फोकस हो? हमारे पास तो जो TMC जो टाउन का जो जितने भी महकमे थे वो तकरीबन, अभी मैं आपको अपने बल्दिया टाउन की थोड़ी मिसाल आपको दूंगा। हमारे पास आपने देखा होगा इतना छोटा सा एक टाउन है, लेकिन इसमें 1500 के करीब हमारे पास मुलाजमीन हैं। तो हमें वैसे ही शॉर्टफॉल का सामना है कि बड़ी मुश्किल से हम इन मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरी करते हैं। और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हैं बल्दिया टाउन के अंदर, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी OJT है, जिससे हमें जितना भी ज़्यादा बचे तो हम ज़्यादा एक्सपेंस कर पाएँ लोगों के ऊपर, उसको कवर कर सकें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इसी टेनोर में हम कोशिश करेंगे कि जितने से ज़्यादा असल में यहाँ पर लोगों की नीड अभी जो है सबसे ज़्यादा बल्दिया टाउन के अंदर अगर किसी चीज़ की है वो पानी है, पानी की कमी का सामना है। और ये पानी इस महंगाई के दौर में किसी गरीब के घर में अगर 10 से 20 हज़ार रुपये अगर पानी के ऊपर ख़र्च होते हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोवाइड किया जाता है, हम इसमें कामयाब हो जाते हैं। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने कहीं नहीं जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। और कहते ये हैं कि
اگر نیت اچھی ہو تو پھر عمل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور عمل تبھی ہوتا ہے جب کہیں نہ کہیں اس چیز کو سوچنے کے لیے وقت دیا گیا ہو، نیت میں کہیں نہ کہیں اس بات کا شکار یا شمار کیا جا رہا ہو کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اور کچھ بہتر کرنا ہے اور بس کر گزرنا ہے۔ یہ نہیں چاہیے کہ کون ہمیں کہاں کتنا دے گا، لیکن یہ چاہیے کہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو ہم وٹنس کریں۔ اور آج جس جگہ پہ میں موجود ہوں، ہم جب یہاں پہ آئے، ہم نے شو اسٹارٹ کیا اور شو سے پہلے بھی ہم آن دا وے تھے، تب بھی ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ واقعی، اور اسپیشلی میں اپنی بات کروں گی کہ جس علاقے میں آج آ کے میں انٹرویو لے رہی ہوں، یہاں کے ٹاؤن ناظم ہیں TMC، انہوں نے واقعی کچھ نہ کچھ بہتری کرنے کی کوشش، کم از کم وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے جو پچھلے دنوں میں ہمیں نظر نہیں آیا، پچھلے برسوں میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ میں موجود ہوں اس وقت ڈسٹرکٹ کماڑی TMC بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم اسکاری صاحب کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے ہیں کس چیز پہ، کون سی، کیونکہ بہت ساری باتیں، بہت سارے کام ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور وقت اور عمر، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دنیاوی لحاظ سے تو یہ وقت ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم 5 سال میں کریں گے، 4 سال میں کریں گے، 3 سال میں کریں گے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ در حقیقت ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ نے جب ٹیک اوور لیا، بلدیہ کو سنبھالا، آپ نے یہاں کے مزاج کو دیکھا، کس چیز میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ کون سا ڈپارٹ آپ کو لگا، پانی کی طرف سے، بجلی کی طرف سے، گورنمنٹ سپورٹ کی طرف سے، یا کس جگہ پہ جا کے آپ کو اسٹینڈ لینا پڑا کہ ہاں یہاں پہ مجھے اس ڈپارٹ سے سپورٹ حاصل نہیں ہے؟ جی، ہمیں جب ہم شروع میں جب ہم آئے تو ہم ایز اے پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سندھ گورنمنٹ میں پریزنس ہے ان کی، اور ہمارے پاس جو ٹاؤن تھے پہلے شاید مشکل سے پیپلز پارٹی کے پاس کراچی میں 1 یا 2 ٹاؤن ہوتے تھے، ساؤتھ یا ملیر میں۔ تو اس کے بعد جب ہم نے پورے سندھ سے، پوری کراچی سے پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن میں ایک سرپرائز ون کیا، تو فرسٹ ٹائم پہلی بار جو کراچی کا جو میئر منتخب ہوا وہ بھی پیپلز پارٹی جناب مرتضیٰ وہاب صاحب منتخب ہوئے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے ہیں مراد علی شاہ صاحب۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے میئر بھی ہمارا ہو، ٹاؤن بھی ہم ہوں، اور صوبہ بھی ہمارا ہو، اور اس کے بعد ہمیں کوئی کام میں کسی عرض کی ضرورت پڑے، کسی ایکسکیوز کی ضرورت پڑے، تو میں صرف یہی کہوں گا آپ سے، کام کے لیے ول کی ضرورت ہوتی ہے، اور الحمدللہ وہ ول ہمارے پاس ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کے مسائل میں اور لوگوں کے لیے ڈیلیور کریں، اور ہمارا جو مین فوکس ہے، جسے آپ دیکھیں ابھی بارشوں کا سیزن ہے، جس میں مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، ہمارے ڈپٹی میئر سلمان مراد بلوچ صاحب ہیں، وہ تقریباً ہر کراچی کی ہر روڈوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ اپنے، چاہے ہمارے ٹاؤن ہوں، ہماری UCs کے چیئرمین ہوں، وہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے پاس یہ ایکسکیوز یا یہ رونا دھونا نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہیں، لیکن ان کی اپنی موجودگی، اپنی پریزنس اس بات کی عکاسی کرتی ہے، ان کے اندر ول ہے اور کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کراچی کی عوام کو ڈیلیور کر کے دیں گے۔ اسی طرح ہماری بھی کوشش ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے عوام کے لیے، جس طرح ہماری کوشش ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے عوام کے لیے ہم وہ کام کریں جو پچھلی ادوار میں نہیں ہوئے، جو بلدیہ ٹاؤن کے عوام مسائل کا شکار ہیں، ہم ان کے لیے بہتر طریقے سے ان مسائل کو حل کریں۔ یہاں پر بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ فوکس ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، جس میں ہمارے اپنے ڈپارٹ ہیں، جس میں ایجوکیشن ڈپارٹ ہے، جس میں تقریباً 2000 کے قریب وہاں بچے ہیں 13 اسکولوں میں، تو ان کی ایجوکیشن، ان کی کتابیں مفت۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک مہم بھی شروع کی ہے، چھٹیوں کے دوران بھی اساتذہ گھر گھر جاتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، آپ کو اس کے لیے 1 روپیہ نہیں دینا پڑے گا، کتابیں بھی آپ کو مفت ملیں گی، آپ کے بچوں کو تعلیم بھی ملے گا۔ اسی طرح جو ہیلتھ کا ڈپارٹ ہے، جس میں جو ٹاؤن کے جو ذمے جو کام ہے، اس میں ویکسینیشن ہو گئی، یہ پولیو مہم کے حوالے سے ہو گئی، اور یہ جو ٹیکے ہو گئے بچوں کو لگنے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے اس میں ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جو اگر آپ آئیں آج اس ہب ریور روڈ سے یہاں پر بلدیہ میں
اگر آپ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کو کافی چینج اور ڈفرینس نظر آئے گا. بالکل, اور ہم فخر سے بتا سکیں گے کہ جو انٹرویو ہم نے لیا تھا, جو باتیں کی گئی تھیں وہ رائے گاہ نہیں گئی. اچھا, جیسے آپ نے کہا سر کہ آپ یہ جو ایریا ہے یہاں کا, یہ کماڑی اور یہاں کنیکشن ہے, یہاں پہ پورٹ سے بھی بڑی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, لوگوں کا آنا جانا, سامان کا ادھر, اور اس کے علاوہ یہ ایک بارڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ یہ ایریا تقریباً آپ اگر اس پورے پاکستان کا جو سب سے بڑا جو ایک انڈسٹری ہے, سائڈ انڈسٹری, وہ بھی ہم سے ہمارے برابر میں ہی ہے. یہاں سے آپ جیسے آپ فشری اتنی بڑی, اور فشری جو پورٹ ہے کراچی کا, وہ یہیں پر ہے, سب کچھ یہیں پر ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر پورٹ کے لیے ایشو یہ ہے کہ پورٹ کو کوئی اور اون کرتا ہے, کیپیٹی ہے. اس کے علاوہ سائڈ انڈسٹری ہے, اس کو بھی کوئی اون کرتا ہے, جس میں سائڈ انڈسٹری کی اپنی وہ ہے, پریسنس ہے یہاں پر. اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کے ایم سی کے پاس جو ہے وہ بس ٹرمینل ہے یوسف گوڈ کا, صرف اور صرف وہ کے ایم سی کے پاس ہے, اس کو کے ایم سی اون کرتا ہے. تو یہاں پر جو ڈیولپمنٹ جو سی پیک کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہونی تھی, وہ ڈیولپمنٹ بدقسمتی سے نہیں ہو پائی. یہاں پر آپ کو نہ سی پیک کا کوئی روڈ ملے گا, ایون نادرن بائی پاس کا جو روڈ تھا جس کو ڈبل ٹریک بننا تھا, وہ بھی نہ بن پایا. وہ میں نے اصل میں ہماری جو گورنمنٹ تھی وہ سندھ گورنمنٹ یہیں پر محدود تھی. اگر وفاق میں ہماری موجودگی ہوتی تو شاید حالات مختلف ہوتے. لیکن جو سندھ کے اندر, سندھ کے جو اس میں صوبے میں رہ کر جتنے بھی وسائل ہمیں میسر ہوتے تھے, وہ ہمیں الحمدللہ میسر ہیں اور مل بھی رہے ہیں ہمیں. تو اس کے لیے ہم آپ ڈیولپمنٹ کے لیے اگر وفاق چاہے تو یہاں سے ایک ریلوے ٹریک کا بھی منصوبہ ہے, تو وہ بھی اس کو بھی وہ شروع کروا سکتے ہیں. جنگ کہاں پہ یہ منصوبے, تو میں بالکل سمجھ رہی ہوں. کریم صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بھی ہے, یہ چیزیں بھی ہیں, ہرٹلز بھی ہیں, ایفرٹس بھی ہو رہی ہے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کو جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اپنوں سے جنگ لڑنی پڑ رہی ہے کہ خدا را بہتری کے لیے, بھلائی کے لیے یہ بھی کر دو؟ جی بالکل. اس میں بہتری یہی ہو سکتی ہے کہ بھلائی کے لیے یہی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بلدیہ ٹاؤن کا مقدمہ کس طرح لڑ پائیں گے دوسری جگہ پر جا کر, جس طرح کہ ہمارا جو فورم ہے, جیسے امیر صاحب ہیں, سی ایم صاحب ہیں, دوسرے ایون کمشنر کراچی صاحب ہیں, وہاں پر ہم اپنا مقدمہ کس طرح لڑ سکتے ہیں اور کس طرح بلدیہ کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ہم ان کو قائل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ہر وقت وقت تقریباً جو ہمیں کسی چیز کی کسی گرانٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمارے لیے جو ایز اے ٹاؤن چیئرمین میرے پاس جو ریسورسز ہیں جو ہم وہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم ان کو لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں اتنے گرانٹ کی ضرورت ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں آج تک وہ گرانٹ نہیں ملی, لیکن جو ہمارا ایفرٹ یہی ہے, ہم یہی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہماری دن رات یہی کوشش ہے کہ ہم جتنا بھی زیادہ اپنے بلدیہ ٹاؤن کے عوام کو فائدہ دے سکیں اور ان کی محرومیوں کو کر سکیں, اس کے لیے ہم انشاءاللہ جدوجہد کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایجوکیشن کا آپ نے بتایا 2000 بچے تقریباً ابھی آپ جن کو رجسٹرڈ بچے جو آپ بتا رہے ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں؟ کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں مایوسی بھی ہوتی ہے جب میں اس طرح کی بات کہتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ چاہے وہ بلدیہ ہو گیا, وہ لیاری ہو گیا, جب یہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کراچی سے کاٹ دیا گیا. کراچی کا ایک عام شہری, ایک عام بندہ, ایک عام سوچنے والا, بولنے والا, وہ ان جگہوں پہ آتے ہوئے ڈرتا بھی ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, وہ لوگوں کے حوالے سے بھی ڈرتا ہے. یہ آپس میں یہ والے تعلقات کب بحال ہوں گے, یہ بلینڈنگ کب ہوگی, یہ مرچپ کب ہوں گے, سیکیورٹی کیسی ہے, کس طرح؟ کیونکہ میں نے یہ بات سنی بھی ہے اور میرے خیال سے شہریوں نے سنی بھی ہے کہ آپ ہب کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس طرف جا رہے ہیں, پورٹ کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس طرف جا رہے ہیں, وہاں سے بلدیہ کی طرف جا رہے ہیں, تو سیکیورٹی وہاں پہ اچھی نہیں ہے, لوٹ لیے جاتے ہیں, یہ سنا جاتا ہے. تو یہ آپ مجھے پلیز بتائیں, تاکہ میں چاہتی ہوں ہر وہ پوائنٹ کلیئر ہو جو لوگوں کے ذہن میں ایک وہم بیٹھا ہوا ہے.
نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اب جس طرح کے اسٹریٹ کرائم ہیں پورے ورلڈ میں ہو رہے ہیں. ایون امریکہ میں آپ کے پاس اگر کوئی اچھا بیگ ہے, موبائل ہے, تو وہاں بھی ہیں گینگ وغیرہ, وہ آپ سے انہوں نے لے جانا ہے تو وہ لے جائیں گے. اس میں کوئی پوری دنیا میں نہیں ہے جتنا. لیکن ہمارے کراچی کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر میڈیا نے اور لوگوں نے ایک وبا پیدا کی اس طرح کی ہے, خوف و ہراس لوگوں کے اندر. آپ بلدیہ نہ جائیں, آپ کیاماڑی نہ جائیں, آپ لیاری نہ جائیں. ایون آپ بھی آئے ہوں گے, آپ کے پاس اتنے ایکوپمنٹ ہیں, آپ یہاں ماشاء اللہ سے پہنچ گئی ہیں, تو آپ کو کوئی نہیں جائیں گے بھی انشاءاللہ. تو اس میں اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ لوگوں کے اور میڈیا کی طرف سے ایک پرسیپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ بھئی بلدیہ ٹاؤن بیکورڈ ایریا ہے, آپ وہاں نہ جائیں. اسی طرح اپنا کیاماڑی ہو گئی, اس طرح لیاری ہوگی. لیکن آپ جب وہاں پر آپ پریکٹیکلی آپ خود ہی جائیں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا. لیکن یہ کرائم ایسی چیز ہے کہ اسٹریٹ کرائم پورے ورلڈ میں کہیں کنٹرول نہیں ہو سکتی, ختم نہیں ہو سکتی. اس کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ جیسے پچھلے ادوار میں ایک لسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو, جیسے میں اگر کوئی اپنا اندرون سندھ سے یہاں آتا تھا تو اس کے لیے مشکلات تھیں. یہاں کراچی میں ایون کراچی کے اندر بیریئر لگے ہوتے تھے ہر گلی میں, یہ بھی آپ لوگوں نے وہ دور بھی دیکھا ہوگا. اور اس بیریئر میں اگر کوئی باہر کا بندہ آ جاتا تھا تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی مسائل تھے اس دوران, وہ جا ہی نہیں سکتے تھے, نو گو ایریے بنے ہوئے تھے. ابھی الحمدللہ جہاں آپ چاہیں تو بڑا ایزیلی جا سکتے ہیں. اس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز نے اور سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا جس میں کراچی کا پورا آپریشن ہوا, اور یہ چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہو گئیں اور کم بھی ہو گئیں. اس کا ایون اپنا میڈیا بھی اس بات کی گواہی دے گا. اس دوران ہمارے اپنا جو کراچی آپریشن کے کپتان جناب قائم علی شاہ صاحب تھے جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا, اور اس کے بعد حالات بہتری کی طرف آئے ہیں. تو یہ اس میں کچھ فیکٹر ہیں, اب بھی ہیں, جس میں ہمارے کراچی کے اندر, کراچی میں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, کہیں اور سے بھی آتے ہیں, یہاں وارداتیں کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن اس کی روک تھام کے لیے بھی ہم وقت ہر جگہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ اس میں اقدامات ہونے چاہیے, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے اس میں بہتری آئے. بالکل ایسے. اچھا مجھے بتائیں, چلے یہ تو بات ہو گئی کہ بھائی سیکیورٹی ساری جو کہتے ہیں نا, جہاں سے کراچی کا شہری ڈر رہا ہوتا تھا, جو ہاربل سچویشنز ہوتی ہیں, ہم نے وہ سب کلیئر کر دیا الحمدللہ. کہ دور سے آنے والا یا کراچی کا شہری, ایک عام شہری جو شہر میں بسا ہوا ہے, رہا ہوا ہے, آپ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ بلدیہ لوگ آئیں تاکہ لوگ دیکھیں یہ جو چینجز آپ کر رہے ہیں, اس میں لوگ رجسٹرڈ ہوں, لوگ اس بات کو وٹنس کریں کہ واقعی وہاں ہم گئے تھے, کھانے پینے کے حوالے سے, کوئی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کوئی کام یہاں پہ ہو رہا ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ ہاں بھئی دور سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے اسپینڈ کر کے جا رہے ہیں, یا یہ جگہ رونق میں آ رہی ہے؟ جی بالکل. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم نے یہاں پر ایک تقریباً اس ہب ریور روڈ کے اندر ہم نے 4 مونومنٹ بنا رہے ہیں, جس میں سب سے پہلے جو آپ آئیں گے بلدیہ کے اندر انٹرنس ہے جہاں بلدیہ کی, وہاں پر ایک بڑا مونومنٹ ہے ویلکم ٹو بلدیہ. تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ نظر آئے گا, اور یہ ایک بڑی چیز ہوگی بلدیہ کے عوام کے لیے اور باہر کے لوگوں کے لیے. اگر کسی جگہ آپ انٹر ہو رہے ہیں, کسی جگہ جا رہے ہیں, تو وہاں اس طرح کا مونومنٹ بنا ہوا, جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے مونومنٹ بڑے معنی رکھتے ہیں. اسی طرح یہاں پر کھڑے ہو کر لوگ سیلفیاں بنائیں گے, لوگ کھڑے ہو کر تصویریں بنائیں گے, اور بلدیہ ٹاؤن کی خوبصورتی اس میں آپ لوگوں کو نظر آئے گی. اس سے آگے آپ آئیں گے تو یہاں پر اپنا ہمارے آفس کے بالکل سامنے جہاں ایک دوسرا بڑا مونومنٹ بن رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہوگا آئی لو بلدیہ, وہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہوگا. اس کے علاوہ تقریباً میں نے اپنا مشرف تک ہم یہ کام کر رہے ہیں, جس میں 4 مونومنٹ ہمارے فرسٹ اس میں پرائیورٹی ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً 13 یونین کونسل میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر یونین کونسل میں ایک مونومنٹ ہم بنائیں بلدیہ ٹاؤن کی خوبصورتی کے لیے, اور باہر کے لوگ, باہر کے جہاں سے آنے والے لوگ بھی وہاں کھڑے ہو کر اس کو دیکھ سکیں اور وہاں پر اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکیں. دوسرا انٹرٹینمنٹ کا یہاں کوئی اس طرح کا ذرائع نہیں ہے. ہمارے پاس یہ پارکس ہیں,
اس کے علاوہ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم پروڈیوس کریں کہ بلدیہ کی جس سے پہچان ہو. ہم نے بلدیہ میں یہ کرنے جانا ہے اور یہ دیکھنے جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے بھی ہم ورکنگ کریں گے، اس طرح کی بھی چیزیں ہوں بلدیہ کے عوام. بالکل ایسے ہی ہے، تاکہ جو باتیں ہم یہاں آ کے محسوس کر رہے ہیں ہم وہ ایک عام شہری خود آئے اور اس کو اس کی فیملی کھینچ کے لائے. میرا خیال ہے آج کے دور میں جہاں انسان اتنا انسیکیور ہے، مہنگائی ہے، مسئلے مسائل ہیں، تنگی ہے اور تنگ دستی ہے، وہاں پہ جو بھی وہ کچھ کرتا ہے وہ شاید اپنی اس اولاد کے اصرار پہ کرتا ہے، اس فیملی کے اصرار پہ کرتا ہے جن کے لیے وہ یہ ساری تپدوق کر رہا ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. آپ پبلک ایشوز میں ٹاؤن ناظم میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پورا اپنا وقت دیا اور بتا رہے ہیں، اور میں اور بھی مزید ان سے سوال کروں گی کہ بلدیہ کماڑی یہ وہ دو جگہیں. کماڑی مجھے آج تک یاد ہے کہ ہم ان جگہوں میں سے کہا جاتا تھا جو کہ بہت دور کراچی سے باہر سمجھی جاتی تھی، جہاں پہ لوگ سفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کماڑی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بوٹس چلتی ہیں. کماڑی ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل کراچی سے آؤٹ آف اسٹیشن، آؤٹ آف روٹ، آؤٹ آف وے مانی جاتی تھی. میرے ساتھ موجود ہیں عبدالکریم عسکری صاحب، اور جو کہ ٹی ایم سی ہیں بلدیہ کی، بلدیہ ٹاؤن میں. یہاں 13 یو سی سر آپ کے انڈر میں آتے ہیں. 13 یو سی کی کہانی ہم نے سنی، بتائی، آپ نے بتایا کہ آپ کو کہاں کہاں محنت کرنی پڑی. تھوڑا سا اب اپنے فیملی، اپنی سیاسی کیریئر کے بارے میں بتائیں کہ کب سے سٹارٹ ہوا، فیملی کا کیا پیچھے بیک اپ، ایک سپورٹ ہے، اور یہاں تک کی ذمہ داری میں کیا کیا کچھ جھیلنا پڑا. سیاست میں جب سے ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، 1997 میں جب ہم نے میٹرک کیا تھا، اسی دوران میری وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، اور وہ کافی ایک مشکل دور تھا. اس طرح کا دور تھا کہ 1996 میں 1992 سے لے کر 1996 تک جو کراچی کے حالات تھے، وہ تو آپ اس سے ہم سے زیادہ باخبر ہیں کہ جس طرح لسانیت کی بنیاد جو رکھی گئی اسی دوران سن 88 سن 90 کے دوران رکھی گئی. وہ کافی ایک مشکل دور تھا کسی پارٹی کی، خاص کر جو اپنا پیپلز پارٹی کے اندر رہ کر. ہمارے یہاں پر بلدیہ ٹاؤن کے اندر دوسری تقریباً 35 سے زیادہ کارکن ہمارے شہید کر دیے گئے، صرف اس لیے کہ اسی دوران صرف اس لیے کہ ان کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اون کرتے تھے، ان کے جلسے جلوسوں میں شرکت کرتے تھے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک ایسا دور تھا کہ جہاں پر جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ نوگو ایریے تھے ہمارے پاس، تو ہمارے لیے تو ایک ایریا تھا صرف اور صرف نیول کالونی، معاج گوٹ، ایون یہ والا جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس ایریے تک ہم نہیں آ سکتے تھے. اس دوران اتنی ہمیں زیادہ مشکلات تھیں، وہ دور کافی مشکل دور تھا. اس دوران تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تو تقریباً پیپلز پارٹی کے اندر ہی رہے. میں یوتھ میں بھی رہا ہوں، اس کے علاوہ ہم نے تقریباً ایم پی اے کے الیکشن بھی کنسسٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ میں نے تقریباً اپنی کہ کافی ایک لمبی جد و جہد ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ بالکل فیملی سپورٹ تھی، لیکن ایک دور ایسا تھا کہ وہ فیملی والے بھی ہمیں اس بات سے منع کرتے تھے کہ بھئی آپ سیاست میں کیوں ہیں، سیاست میں تو لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے سیاست اتنی بری چیز تھی کسی دور میں. لیکن اب الحمدللہ بس اسی محنت کا نتیجہ ہے اور اسی ہماری اسٹرگل ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو ہمیشہ ورکروں کی جماعت ہے، اور مجھ جیسے ایک ادنا کارکن کو میں شکر گزار ہوں ادی فرویال تارپور صاحبہ کے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اور اب آصف زرداری صاحب کے، اور پوری قیادت کے جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا. اور الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان کے اعتماد کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیلیور کر کے بھی دکھائیں اور بلدیہ کے عوام کو بھی ریلیف دیں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جاب، یہ کام بہت مشکلوں والا ہے. یہاں تک آنا، یہاں کا سفر، یہاں کی ساری چیزیں بڑی محنت رکھتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے وقت لوگ آپ کی طرف آ جائیں، آپ کو مدد کے لیے پکاریں، یا کوئی ایسی تقریبات کے وقت گھر ہے، فیملی ہے، پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان، لیکن وہ جو لوگوں کی ایک امید ہے آپ سے وہ تو وقت نہیں دیکھتی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شادی ہے گھر میں، یا تقریب ہے گھر میں، یا طبیعت صحیح نہیں ہے، یا عید یا بقرعید، اس میں کیا آپ کا روٹین اور شیڈیول ہوتا ہے؟ اس میں ابھی ہم پچھلے دنوں الحمدللہ میں تھا، اور اپنا میرے ساتھ میرے بھائی لیاقت اسکانی
MPA بھی ہیں جو ہمارے ادھر PS111 سے ہے، اور ڈسٹرکٹ کیاماڑی کے صدر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، تو ہم ایک ساتھ حج سے آئے تھے تو تقریباً 2 مہینے تک تو لوگ آتے رہے ہم سے ملنے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے. تو یہ بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اس میں سیاست میں لائف تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کہ باؤنڈ ہو جاتی ہے، کہ آپ اپنے لیے کم سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے پبلک اپنے لیے کم سوچتے ہیں اور پبلک کے لیے زیادہ سوچتے ہیں. ابھی آپ ویسے آزاد لائف میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی آپ کو جانے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ سیاست میں اس طرح ہے کہ آپ کا ہر وقت ہر پل اس طرح کے سمجھ لیں کہ پبلک کے لیے ہے، اور اس میں رات کے 3 بجے بھی کال آ جاتی ہیں، 4 بجے بھی آ جاتی ہیں. اور تو سر بیگم بچوں کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا کہ کیا ہے، کیوں تم بس اب ختم کرو، چھوڑو؟ اب پہلے عادت ہو گئی انہیں. شروع میں اس طرح کا رد عمل آتا تھا، لیکن اب تو تقریباً ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو اسی طرح ان کی لائف ہے اور یہی ان کی ڈیوٹی ہے، یہی انہوں نے کرنا ہے، تو اس سے یوز ٹو ہو گئے ہیں وہ، اس سے ان کو بھی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کراچی سے کوئی سٹی سے کوئی آپ کی طرف ادھر بلدیہ کی طرف آ رہا ہو تو آپ کو کھانے پینے کا شوق ہے، آپ کیا کہیں گے کہ یار یہ چیز جو ہے نا بلدیہ کی جان ہے، جو مطلب کہیں پورے کراچی میں نہیں ملتی؟ ہاں، بلدیہ ٹاؤن کے اندر بالکل ایک یہاں پر ہمارے ٹاؤن سے تھوڑا ہی پہلے ایک بہت بڑا بہترین جو اپنا ایک پوائنٹ ہے، 2-3 پوائنٹ ہیں، جس میں سب سے جو پسندیدہ پوائنٹ ہے ایک یہاں کڑائی ہے، یہاں پر سوات ہوٹل کے نام سے. وہ بڑے شہر سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر، بڑی ہمارے پاس بھی دوست وغیرہ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کھانا یہاں سے کھانا ہے. بالکل. کیا خاص بات ہے اس کی؟ اس کے پاس خاص بات یہ کہ فریش ہوتا ہے سب کچھ، فریش بکرے ہوتے ہیں، تو وہ خود جا کے بکرے لے آتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں اس کو. تو یہ اس کی یہ خوبی ہے سب سے بڑی کہ ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ اس میں کیا کھا رہے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں دور سے آنے والا بندہ جو ہے اپنی فیملی کو لا کے یہ ضرور یہاں پہ ٹرائی کرے، ایسے ہی. تو ایک چیز، اچھا آپ خود بھی کھانے پینے کے شوقین ہیں؟ جی زیادہ نہیں بس. اچھا تو یہاں پہ آپ باہر کا یا پھر گھر سے آتا ہے یا گھر کا زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں؟ یہاں پر تو تقریباً گھر سے ہی آتا ہے، لیکن اب جب کہیں فیلڈ میں ہوتے ہیں آگے پیچھے تو پھر وہ باہر سے ہی کھانا پڑتا ہے. تو زیادہ تر کھانے میں پریفر کرتا ہوں دن کو تقریباً جو سب سے جو بہترین فوڈ ہے ہماری، میں دال چاول. ہاں دال چاول ہم پاکستانیوں کو تو کہتے ہیں نا، اور کراچی والے جو ہیں وہ تو چاول کے لور پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو اس طرح سے آپ اپنا آئندہ آنے والا سیاسی کریئر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساری، کیونکہ جب انسان کو بالکل بگڑی ہوئی حالت میں چیز ملتی ہے تو وہ اس کی جب تک وہ ایگزیکیوشن والا ٹائم قریب آتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پھر وہی معاملہ آ گیا، سر پہ تلوار کھڑی ہو گئی ہے کہ اب الیکشن اور سیٹ اور یہ اور اس کی جدوجہد. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنا گریس پیریڈ آپ کے پاس ہے آپ وہ چیزیں ڈیلیور کر پائیں گے، ہو جائے گا، اور پھر آپ کہاں اپنا سیاسی کریئر دیکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، جب سے ہم اس ٹاؤن میں آئے ہیں تقریباً ہمارے پاس ادھر ٹاؤن میں 8 سے 10 ڈپارٹ ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ ہر ڈپارٹ کے ہیڈ کے ساتھ بیٹھ کر تقریباً ہر ہفتے ایک میٹنگ ہوتی ہے ہماری، چیزوں کو کس طرح بہتر کریں. یہاں پر تو پرانا سیٹ اپ تھا، جو پرانی چیزیں تھیں ساری مینولی تھیں، تو اس کو ہم نے کوشش کی ہے. ایون ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے آفیسز وغیرہ نہیں تھے، تو ہاں ہمارے اسٹاف کے پاس بھی آفیسز نہیں تھے، یہاں صرف آ کے اپنا ایک حاضری لگا کے چلے جاتے تھے، تو اس کے بعد وہ کام جا کے گھر پہ کرتے تھے. تو ہم نے یہاں بیٹھ کر چیزوں کو اس طرح بہتر کیا کہ اتنا ڈی ویلیو کر کے، اتنا آپ یہ سمجھے کہ کیوں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جیسی سوچ کے مالک ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ آفس نہیں تھے جہاں پہ کام ہو سکے، پریکٹیکل ہو سکے، 1 to 1 میٹنگ ہو سکے، تو یہ سارا مطلب وہی والی باتیں، بڑی بکھری چیزیں تھیں. اس میں پاکستان یا ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو، یہاں کوئی آتا ہے تو سیٹ کرنے کے لیے سب چیزوں کو کلیکٹ کرتا ہے، تو وہ اس کے جانے کے بعد تقریباً 8 سے 10 دن میں ایون کرسیاں، ٹیبل، کمپیوٹر لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ایک پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ بھئی اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں ایز اے ٹاؤن چیئرمین، تو اس میں یہ میری امانت ہے میرے پاس.
اور اسی طرح میں امانت کو یہیں پر چھوڑ کے جاؤں اور میرے بعد آنے والا بھی شخص یہی سمجھے کہ یہ ملک اور قوم اور اس کی امانت ہے، مجھے اس امانت کی لوٹانی ہے۔ تو یہاں پر بدقسمتی سے ہمارے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پاکستان میں بھی یہ تبدیلی آئے گی، بالکل آئے گی۔ جب اچھی سوچیں ہیں تو کیوں نہیں، اور سب سے زیادہ سوچ سے زیادہ اچھا کرنے والے، اچھے کی امید رکھنے والے۔ آپ کی اپنی رہائش بھی سر یہیں قریب میں ہی ہے؟ جی میری رہائش۔ اچھا، کیا چاہیں گے پبلک ایشو کے ریفرنس سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کس طرح آپ سمجھانا چاہیں گے ایز اے ٹاؤن ناظم؟ آپ کس طرح لوگوں کو بلائیں گے کہ بھائی بلدیہ، کماڑی، یہ تمام وہ جگہیں ہیں، یہ تمام وہ ایریاز ہیں جن پہ لوگوں کی چہل پہل، آپ ان کے منتظر ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ آپ لوگ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اور جہاں آپ نے نکلنا ہے دل کھول کر نکلیں۔ اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے، کراچی ایک پرامن شہر ہے، بلدیہ ٹاؤن ایک پرامن ٹاؤن ہے۔ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں گھومیں پھریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہم ہیں اور پوری بلدیہ ٹاؤن کی عوام ہے۔ آپ کو اس طرح کی کوئی مسائل یا مشکلات کا سامنا پورے ملک اور پورے شہر میں کہیں بھی نہیں ہو۔ اچھا، ویسے جاتے جاتے آپ نے میسیج تو دے دیا، لیکن جاتے جاتے میں ایک بات جو کراچی کے شہری کو، سندھ کے شہری کو، خاص کر سندھ میں رہنے والوں کو ایک پرابلم کا سامنا ہے، کیا وہ بلدیہ میں بھی ہے کہ الیکٹرکسٹی کے بڑے ایشوز ہیں؟ تو یہ بلدیہ میں بھی یہی معاملات ہیں؟ جی بالکل ہے، بلدیہ ٹاؤن کے اندر بھی یہ ایشوز ہیں۔ اصل میں ہمیں سب سے پہلے تو اس کے ہسٹری میں جانا پڑے گا، کس طرح یہ کہ الیکٹرک یہاں پر آ کر مسلط ہو گئی اور کس طرح یہاں کی عوام کے اوپر پورے پاکستان میں کہیں آپ کو الیکٹرک نہیں ملے گی سوائے کراچی اور سندھ کے اندر۔ بالکل ایسے۔ تو اس میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دوسرے صوبوں میں آپ کو وابڈا ہوگی، نیسکو ہوگی، ایسکو ہوگی، اس طرح کی کمپنیاں ہوں گی، لیکن کراچی سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پر کے الیکٹرک یہاں پر موجود ہے، اور کے الیکٹرک اپنی منمانی کرتی ہے۔ ہم تو ہر ایونٹ میں، چاہے محرم الحرام ہو، چاہے کرسمس ہو، چاہے ربیع الاول ہو، تو اس دوران ہماری طرف سے ان کو ریکویسٹ کے لیے، اس بات کی ریکویسٹ کے لیے لیٹر لکھا جاتا ہے، پلیز اس دوران آپ لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کی عبادات کے وقت ہیں، لوگوں کی تقریبات ہوتی ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر اس کے الیکٹرک سے اس سندھ والوں کی جان چھڑائی جائے تو سندھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ، بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی باتوں کا، اور ہم دعا گو ہیں کہ بلدیہ میں آنے والے دنوں میں ہمیں وہ تمام تر کوششیں نظر آئیں جو آج کے انٹرویو میں، جو آج کی باتوں میں، جو آج کے اس وقت میں ہم نے رجسٹر کروائیں، جو ہم نے اس بات کی ذمہ داری لی کہ واقعی یہ کام ہو رہے ہیں اور ہونے جائیں گے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، ایک دفعہ پھر بہت شکریہ جناب۔ بہت ساری چیزیں کچھ تو ایسی ہیں کہ واقعی ان کے لیے کرسی درکار ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جن کے لیے صرف ذہن اور نیت درکار ہے۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں، وہی آگے بڑھتی ہیں جو خود صاف گو ہوں، جو خود خوف خدائی رکھتی ہیں۔ اگر کچھ بہتر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو شخص کھڑا ہے، جو باہر جا کے ایک شخص سے ہجوم میں بننے جا رہا ہے، کیا وہ واقعی اس قابل ہے کہ وہ ایک اچھے نظام کا حصہ بن سکے؟ اس کی اپنی کوششیں کیا ہیں؟ تو بہتر ہے کہ اپنی ذات سے کوشش کی شروعات کریں، اپنی ذات سے بہتری کی شروعات کریں، کیونکہ آپ نے ایز اے انڈیویژول اپنے کیے کا جواب دینا ہے، کوئی اور آپ کے ساتھ آ کے آپ کی انگلی نہیں پکڑے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بشرطِ زندگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اسٹے بلیس، اسٹے ہیلدی، زندگی کا آسان سا اصول، خوش رہیں اور رہنے دیں۔ اللہ حافظ۔